اور میری خداوند سے یہی آج وش ہے میری کہ ہم یہاں سے نئے جو ہے وہ پرسن بن کر یہاں سے جائیں، زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک خداوند کے لیے چیز آ جائے، ہم دنیاوی چیزوں سے نکل کر روحانیت کی طرف بھی اپنا سفر لینا شروع کریں۔ شروع ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اس سے اچھا اور سفر کوئی اور بات ہو نہیں سکتی، کیونکہ ہمارا خداوند بڑا ہی عجیب مشیر قدرت اور حشمت سے بھرا ہوا خداوند ہے۔ ایک بڑے خدا کے خادم کا میں میسج سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارا خداوند ہر طرح کا اختیار رکھتا ہے، ہر طرح کا زمین پر، آسمان پر، زمین کے نیچے، پاتال کے اندر بھی اسی کا اختیار ہے، تو اگر ہم پھر بھی اس کے ساتھ زندگی بسر نہیں کرتے تو پھر کتنی خطرناک بات ہے، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ کیونکہ لکھا ہے کہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہو ابن آدم، ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، اکثر اپنے میسیجز کے اندر آپ سے بھی شیئر کروں گا کہ یہ جو ہمارا دنیاوی بدن ہے اس کو ہم 3 ٹائم کھانا کھلاتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ انٹیکٹ رہنا ہے، ہم سب مل کر سیکھیں گے۔ یہ جو ہمارا دنیاوی بدن ہے جو مٹی سے گوندا گیا، جس نے واپس مٹی میں چلے جانا ہے، اس کو ہم 3 ٹائم کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پالتے ہیں، ہر طرح سے اس کا خیال رکھتے ہیں۔ کب اس کو پانی کی ضرورت ہے، اب اس کو روٹی کی ضرورت ہے، اب اس کو جو ہے وہ جوس کی ضرورت ہے، یا جو بھی ہر طرح سے 3 ٹائم ہم اس کو کھانا کھلاتے ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اور اگر کبھی ہمیں ایک ہلکا سا کانٹا بھی لگ جاتا ہے تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ جسم کا تو ہم اتنا خیال رکھتے ہیں، جو مٹی ہے واپس مٹی میں لوٹ جائے گا۔ کیا کبھی ہم نے اپنی روح کی خوراک کے بارے میں بھی سوچا ہے کہ ہماری روح کی خوراک کیا ہے؟ کیا، اور ہم اس بات پر بھی بڑا فخر کرتے ہیں کہ جب ہمارا خداوند آئے گا تو ہم سب نے ہوا میں اٹھ کر اس کا استقبال کرنا ہے، اور استقبال کس نے کرنا ہے؟ وہ روح نے کرنا ہے جو ہمارے اندر ہے۔ کیا ہم اپنی روح کی وہ غذا اس کو دے رہے ہیں جو اس کی، جس سے وہ تندرست رہے؟ ہم دنیاوی بدن کو تو 3 ٹائم کھانا دے رہے ہیں، کیا اپنی جو روح ہے اس کو کتنے ٹائم کھانا دے رہے ہیں؟ اس کی خوراک کیا ہے ہمارے اندر؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سیکھیں، اور میسج میں بھی آگے ہم چلیں گے، اس میں بھی سیکھیں گے کہ ایسا تو نہیں ہے۔ سوچیں ذرا، اگر ہم 8 دن کھانا نہیں کھائیں تو ہمارے بدن کی کیا حالت ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ موسٹلی ہم بستر پہ لیٹے ہوں گے، کمزوری ہوگی، بری طرح سے لاغر ہوں گے، اور ہمیں کو گھر میں کہہ رہے ہیں ایک چھوٹا سا کام بھی کرنے کے لیے ہم اٹھ کے اس کے گلے پڑ جائیں گے، مجھے 8 دن سے کھانا نہیں ملا اور آپ مجھے کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ذرا سوچیں، وہ روح جس کو ہم 8 دن خوراک ہی نہیں دیتے، سنڈے کا انتظار کرتے ہیں، بھوکی ہمارے اندر بیٹھی ہوئی ہے، یا مہینے بعد چرچ جا رہے ہیں، سوچیں اس کی لاگت ہونے کی، اس کے بیمار ہونے کی کیا حالت ہوگی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری روح اس قابل ہے کہ جب ہمارا خداوند یسوع مسیح آئے گا تو یہ اتنی صحت اور تندرست ہے کہ یہ ہوا میں اٹھ کر خداوند کا استقبال کرے گی؟ یہ نہ ہو کہ آپ اس ٹائم کہیں کہ میری روح پیڑے، اور وہ کہے کہ میں تو بیمار پڑی، مجھے تو خوراک ہی نہیں آپ نے کبھی دی، خود 3 ٹائم کھاتے ہو، مجھے جو ہے نا 8 دن بعد جو ہے نا وہ بھی اس طرح سے کہ آپ کی پارٹیسپیشن ہے چرچ کے اندر تو آپ کی دعا کر رہے ہیں، کلام پڑھ رہے ہیں، اور اگر نہیں تو وہ بھی جس منہ سے ہے اسی منہ سے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اپنے بدن کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ آج روح کے لیے یہاں سے ہمیں میسج لے کے جانا ہے
تاکہ ہم اپنے دنیاوی بدن کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو بھی مضبوط کریں، وہ بھی صحت مند ہو پوری طرح سے. تو سیکھیں گے کہ اس کی کیا خوراک ہے. خدا کا کلام، خدا کی عبادت، اس کے قوانین، اس کی تابع داری، اس کے ساتھ رہنا، یہ ساری چیزیں یہ ہماری روح کی غذا ہے. کوشش کریں کہ چرچ میں تو ہم جاتے ہیں سنڈے کو، اس کے علاوہ بھی پرسنلی جو ہے اپنے روح کی غذا کے لیے اپنے خداوند کے ساتھ اپنے ریلیشن کو مضبوط کریں، اپنے ریلیشن کو بلڈ کریں. ہاللیلویا، زوردار تالیاں بجائیں. بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھیں اور ہر طرح کی جو کوئی دنیاوی سوچ ہے، کہیں باہر ہیں، گھوم رہے ہیں، بالکل پوری طرح سے یہاں پہ آتے ہیں. خداوند آج آپ کو برکت دینا چاہتا ہے. خروج 23واں باب اور اس کی 25ویں آیت کے اندر لکھا ہے. کتنی بائبل ہے ہمارے پاس؟ 1 2 3 4 5. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہمیشہ آپ کے پاس آپ کا ہتھیار ہونا چاہیے. یہ میری بائبل 1995 کی ہے. کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جس کو میں نے مارک نہیں لگایا یا اس کو پڑھا نہیں ہے، اور کوئی صفحہ اس میں رف نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. میں نے اس کو ہمیشہ اپنے گلے سے لگا کے رکھا. میں حیدرآباد رہا، کراچی رہا، لاہور آ گیا، لیکن میں نے اپنی بائبل نہیں کھولنے دی. میں نے کہا ہمیشہ کہا یہ میری بائبل ہے. اس کو ہمیشہ میں نے بڑی حفاظت سے رکھا. اس پہ ڈیٹ بھی ڈلی ہے، میری پپا نے مجھے گفٹ کی تھی، میں نے ایف ایس سی کی تھی جب. تو کوشش کریں کہ آپ کا ہتھیار آپ کے پاس ہونا چاہیے. جب آپ کے پاس ہتھیار ہوگا تو پھر آپ کو اس کا استعمال بھی کرنا آ جائے گا. اور جب ہتھیار بھی ہوگا تو استعمال کہاں سے کرنا ہے؟ کبھی ضرورت بھی پڑے گی کہ آپ بے یار مددگار ہوں گے. ہاللیلویا. اپنا ہتھیار خرید کر اپنے پاس رکھیں کہ یہ میرا ہتھیار ہے ابلیس کے خلاف. خروج 23 باب اور اس کی 25 آیت میں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کر، تب میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا. میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا. نہ تو تیرے ملک میں کسی کا استحقاق ہوگا اور نہ کوئی بانجھ رہے گی، اور میں تیری عمر پوری کروں گا. ہاللیلویا. اگر اس ورس کو ہم دیکھیں تو یہاں پر خدا ہمیں صرف ایک کام کرنے کے لیے کہتا ہے. اس کی انگیز آپ لوگ اس ورس کو پڑھ کے دیکھیں تو وہ ساری چیزیں جن کے پیچھے آج دنیا کا ہر شخص بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کوئی 8 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہے تو کوئی 12 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہے تو کوئی 16 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہے، لیکن یہاں پر ہمارا خدا، ہمارا نجات دینے والا خدا یہ ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ صرف تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کر، تب میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا. گھرانوں کے اندر آج اگر ہم دیکھیں تو پورا گھرانہ جو ہے نا وہ جاب کرنے میں اور ارننگ کے جو ہے نا اس میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. اکثر لوگ جو ہے وہ شکوہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ پیسے تو بہت آتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا. پھر ہر شخص دنیا کے اندر چاہتا ہے کہ کوئی بیماری نہ ہو، وہ صحت اور تندرستی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے. وہ سارے وعدے جو کوئی بھی شخص اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیے چاہتا ہے، خدا ہمیں اس ورس کے اندر وہ سارے وعدے ہم سے کرتا ہے. ہم دیکھیں گے کہ جب خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن کے اندر رکھا تو وہاں پر خدا نے مٹی لی اور ان کو شیپ دی اس کو، اور اپنا ہی دم اس کے نتنوں میں پھونک دیا. اور نہ خدا نے جب دیکھا، خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. خدا نے اسی کی پسلی سے جو ہے وہ گوشت لیا اور اس کو ہوا اس کے لیے جو ہے نا اس کی مددگار اس کے لیے جو ہے نا مہیا کی. ہم دیکھتے ہیں کہ
باغ عدن کے اندر آدم اور ہوا کے پاس بڑا اختیار خدا نے ان کو دیا ہے، وہ جہاں سے مرضی جو چاہیں جب چاہیں پھل لے کے کھا سکتے ہیں، باغ کے جس حصہ کے اندر وہ چاہیں وہاں پر جا سکتے ہیں، اور خدا نے ہر طرح کا وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو اختیار دے رکھا ہے۔ لیکن اگر آپ پیدائش 3 باب پڑھیں اور اس کی پہلی ورسز کے اندر ہی، پیدائش 3 باب اس کی پہلی ورسز کے اندر ہی آپ لوگ اگر دیکھیں تو وہاں پر ابلیس اور ہوا کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے اور ان کی بات چیت ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس ہوا سے کہتا ہے کہ کیا واقعہ ہی خدا نے تم کو منع کیا ہے کہ کسی بھی درخت کا پھل نہ کھانا؟ ذرا سوال پہ، اس کویسچن پہ ذرا غور کیجیے گا کہ ابلیس کس طرح سے گھما کر جو ہے نا وہ ہوا سے جو ہے نا یہ بات کر رہا ہے کہ کیا واقعہ ہی خدا نے آپ لوگوں کو وہ سارے پھل کھانے سے منع کیا ہے؟ حالانکہ خدا نے تو ایک درخت جو بیچ میں درخت تھا، خدا نے تو اس کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، لیکن ابلیس اسی بات کو کس طرح سے گھما کر جو ہے وہ ہوا کے ساتھ کرتا ہے، ابلیس اس کو چیک کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر ہوا کی طرف سے بڑا کمزور سا جو ہے وہاں پر ہمیں آنسر ملتا۔ اس نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہے، ہم سارا کہیں سے بھی پھل کھا سکتے ہیں، لیکن جو بیج کا ایک درخت ہے اس کا پھل ہم نہیں کھا سکتے۔ میرے عزیزو، اگر وہاں پر اس کو پورا جواب ہوا دے دیتی کہ آپ کون ہیں جو ہمارے اور ہمارے خداوند کے درمیان جو ہے اس طرح کی بات کرتے ہیں، یہ ہمارا اور ہمارے خداوند کا معاملہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس بات کو جو ہے مجھ سے کرنے والے، تو ہو سکتا تھا وہ اگلا کویسچن نہ کرتا۔ اور اس نے اگلا کویسچن کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، خدا نہیں چاہتا کہ آپ نیک و بد کی پہچان کرنے والے بن جاؤ۔ اگر یہ پھل آپ کھاؤ گے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی اور آپ نیک و بد کی پہچان کرنے والے بن جاؤ۔ لیکن میرے عزیزو، ہم نے وہاں پر دیکھا کہ جب وہ کمزور ہوئی، اس نے دیکھا کہ وہ پھل اچھا ہے، دیکھنے میں خوشنما ہے، اس نے لیا اور خود بھی کھایا اور آدم کو بھی کھلایا۔ ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام کے اندر کہ جب انہوں نے یہ گناہ کیا تو اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو خدا روز ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے، خدا ان سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ خدا کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا ٹھنڈے وقت میں عدن میں آ کر سیر کرتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزوں، آج ہم جہاں کہیں بھی ہیں، ایجوکیشن کے اندر ہیں، جاب پلیسز پر بھی ہیں، جہاں پر بھی ہیں، ابلیس مختلف طریقوں سے لوگوں کے ساتھ ایسے سوال کرتا ہے کہ پہلے ان کو چیک کرتا ہے کہ یہ کہاں پر کمزور ہیں۔ جب بھی کوئی آپ سے بات کرتا ہے تو اس بات کو ایزی نہ لے، اس کو اگلا کویسچن کرنے کی اجازت اپنی زندگی کے اندر نہ دیں۔ کو آپ کو اگلا کوئی کویسچن ایسا مشکل کر دے جو آپ کے لیے تو مشکل پیدا کر دے، اس کو اسی وقت اس کے سوال کو سمجھیں اور اس کو پورا جواب دیں، تاکہ اس کو اگلی دفعہ جو ہے وہ کوئی ایسا سوال کرنے کی جو آپ کو کسی ٹریک سے جو ہے وہ سائڈ میں لے کے جا رہا ہے، وہ سوال کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ ہمیشہ آپ جو ہے وہ خدا کے حضور راست بن کر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے کہ اب خدا کے حضور راست بن کر رہیں۔ اور میرے عزیزو، ہم نے وہاں پر دیکھا کہ جب انہوں نے خدا کے حکم عدولی کی تو وہ ساری شان و شوکت ان سے جاتی رہتی ہے۔ وہ بات جہاں پر انہیں ہر طرح کا اختیار ہے، وہ جہاں مرضی جا سکتے ہیں، وہ اختیار ان سے چھن جاتا ہے۔ کچھ بھائیوں کو نیند آ رہی ہے، خدا کے کلام تھوڑی سی دیر ہے، کلام کی طرف دھیان لگائیں کہ جب ہم خدا
کی حکم ادھوری کرتے ہیں، جب ہم اپنی زندگی کے اندر وہ کام کرتے ہیں جن کو خدا ناپسند کرتا ہے، تو پھر میرے عزیزوں ہم خدا کی حضوری سے نکال دیے جاتے ہیں۔ یہی آدم اور حوا کے ساتھ ہوا۔ لکھا ہے کہ ان کو عدن سے باہر نکال دیا گیا، اور اس کا جو دروازہ تھا اس پر جو ہے وہ شورا دروازے والے فرشتوں کا وہاں پر پہنا ٹھہرا دیا گیا، تاکہ وہ دوبارہ باغ عدن کے اندر جا کر وہاں سے حیات کی جو درخت ہے اس میں سے کوئی پھل لے کر نہ کھائیں۔ جب ہم خدا کے ساتھ رہتے ہیں، جب ہم خداوند کے کلام کو، اس کی باتوں کو اپنی زندگی میں جب ہم پورا کرتے ہیں، پھر خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ پھر آپ جیسے سے بھی حالات کے اندر، جیسے سے بھی مشکلات کے اندر آپ کیوں نہیں ہیں، وہ آپ کو فتح مندی بخشا ہے۔ جب تک وہ باغ عدن کے اندر تھے، ابلیس ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ جب تک اس نے ان کو گناہ کے اندر نہیں گرایا، جب تک ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ لیکن خدا، ہم سب جانتے ہیں کہ آدم اور حوا کو بھی خدا نے عدن کے اندر اسی لیے رکھا تھا کہ وہ خدا کی عبادت کرے۔ خدا چاہتا تھا کہ انسان جس کو اس نے بنایا ہے وہ اس کی عبادت کرے، اور میرے عزیزوں آج بھی خدا ہم سے یہ چاہتا ہے۔ اور خروج تیسرا باب ہم دیکھ لیتے ہیں، وہاں پر بھی لکھا ہے، خروج تیسرا باب اور اس کی جو پہلی ہی آیات کے اندر ہے، موسیٰ پہاڑ پر جاتا ہے اور وہاں پر دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی کے اندر جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے، لیکن وہ جب غور کرتا ہے تو وہ جھاڑی جل نہیں رہی، لیکن آگ جل رہی ہے۔ وہ دیکھنے کے لیے اور قریب جاتا ہے تو خدا اس کو وہاں پر آواز دیتا ہے، ہائے موسیٰ، ہائے موسیٰ، تو اپنا جوتا اتار دے، کیونکہ تو جس جگہ کھڑا ہے یہ پاک ہے جگہ۔ ہاللیلویا۔ خدا اپنے انٹروڈکشن اس کو دیتا ہے کیونکہ خدا اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اسی بات کے اندر لکھا ہے، خدا موسیٰ سے کہتا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں، میں نے اپنے لوگوں اسرائیل کے آہ و نالہ کو سنا ہے، وہ رو رہے ہیں، وہ مجھے پکار رہے ہیں، اور اب میں آسمان سے اترا ہوں کہ میں ان کے آہ و نالہ کو، ان کے رونے دھونے کو سنوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ میری عبادت کرے۔ وہ قوم جو 430 سال سے مصر کی غلامی کے اندر ہے، وہاں پر اگر ہم خروج کی کتاب ساری پڑھیں تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا ظلم ہے جو بنی اسرائیل پر نہیں کرتے۔ ان سے کام کرواتے ہیں، اس کے پیسے نہیں دیتے، اور ان کی اولاد کے لیے جب کہ ان کے لڑکے پیدا نہ ہوں، اور ہر طرح کا ظلم ان پر ڈھاتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب انہوں نے خدا کے حضور آہ و نالہ کیا، خدا وہاں پر فرماتا ہے کہ انہوں نے آہ و نالہ کیا ہے، وہ میرے حضور گڑ گڑائے ہیں، وہ میرے حضور روئے ہیں، اس لیے میں آسمان سے اترا ہوں کہ میں ان کو وہاں سے چھڑاؤں۔ خدا موسیٰ سے جب یہ کہتا ہے تو موسیٰ اپنا آگے سے کہتا ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، میں یہ سب نہیں کر سکتا، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن ساری ڈیبیٹ کے بعد خدا اس کو اختیار، اس کے اختیار کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ تو اپنی لاٹھی نیچے پھینک دے، اور جب اپنی لاٹھی نیچے پھینکتا ہے تو وہ سانپ بن جاتی ہے، خود بھی ڈر جاتا ہے اور دوڑ لگا دیتا ہے۔ خدا اس کو کہتا ہے کہ ہاتھ بڑھا کر اس کی نوک سے اس کو پکڑ دے، جب اس کو پکڑتا ہے تو وہ دوبارہ سے لاٹھی بن جاتی ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو اختیار ہمیشہ دینا چاہتا ہے اور اختیار دیتا ہے۔ بعض دفعہ ہمیں ہماری اختیار کا ہی پتہ نہیں چلتا ساری زندگی کہ ہمارے پاس کون سا اختیار ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے، یا پرسنلی خدا نے کون سی برکت ہے، کون سا توڑا ہے جو خدا نے مجھے دیا ہے، جس کو میں نے اپنے خدا کے لیے استعمال کرنا ہے۔ جب ہم چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر اس طرح سے لے کر چلیں گے تو میرے عزیزوں، خدا اپنے لوگوں کو بہت پیار کرتا ہے،
خدا عدل کے اندر بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ گناہ کے اندر گریں. خدا یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کس طرح سے اپنے دل کو سخت کرتا ہے اور کس طرح سے ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے, اپنا پورا زور لگا لیتا ہے. لیکن خدا نے جب کہہ دیا تھا کہ میں ان کو مصر کی غلامی سے نکالوں گا, تو میرے عزیزو خدا نے ان کو مصر کی غلامی سے نکال دیا. بعض دفعہ ہم بھی پریشانیوں کے اندر, تکلیفوں کے اندر جھگڑے رہتے ہیں, لیکن جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے, ہم اپنا زور لگاتے رہتے ہیں. خدا ان کے پاس ہے. جو بھی آپ کا مسئلہ مسائل ہے, خدا ان کے حضور جھکنا سیکھیں. جب خداوند سے ہم مانگنے والے بن جائیں گے تو میرے عزیزو پھر آپ کا خداوند کے ساتھ ریلیشن بھی بلڈ ہو جائے گا, پھر وہ آپ کو جاننا شروع ہو جائے گا. لیکن سب سے پہلے ہمیں اس کی عبادت کرنی پڑے گی, اس کے ساتھ وقت گزارنا ہوگا, اس کو اپنی پہچان کرانی ہوگی, اس کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بلڈ کرنا ہوگا. اس کے بعد جب خدا آپ کو جانتا ہے تو پھر آپ کی ہر طرح کی مشکل کو وہ دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا کے کلام میں اس بات کو ہم سیکھیں کہ اتنی بڑی فوج, اتنا زبردست فرعون بادشاہ اس قوم کے سر کے اوپر تھا, لیکن آپ کے خدا نے کس طرح سے ان کو وہاں سے نکالا. نہ صرف وہاں سے ان کو نکالا, بلکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ جس رات وہ مصر میں سے نکلتے ہیں تو ایک ضیافت وہ قوم جو ان کو بالکل پسند نہیں کرتی, ہر طرح کا ظلم ان پہ کرتی ہے, اور وہ اس رات وہاں پر ضیافت اڑا رہے ہیں. اور خدا نے اپنا نشان تک ان کو دیا کہ جس بلا کو تم لوگ کھاؤ گے اس کا خون اپنی چوکھٹوں پر. دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان کو وہاں سے سرفرازی کے ساتھ نکالا. جتنا مصریوں نے ان کی مزدوری کو روک کر ان کا پیسہ جمع کیا تھا, میں سمجھ میں لکھا نہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا انہوں نے مصریوں کو ان کا مزدوری کا پیسہ روکا ہوا تھا وہ خدا نے سارا ان سے دلوایا. لکھا ہے کہ وہ وہاں سے سونا اور چاندی لے کر نکلے. ہاللیلویا. یہ ساری ان کی برکت جو انہوں نے زبردستی روک رکھی تھی خدا نے ان کو دلوائی اور انہوں نے لی. خدا جب کسی سے پیار کرتا ہے تو خدا اس سے کچھ بھی باز نہیں رکھتا. میرا عزیزو خدا چاہتا تھا کہ وہ لوگ یہاں سے نکلے اور میری عبادت کریں, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ نافرمانیوں کی وجہ سے اور حکم عدولی کی وجہ سے, بڑبڑانے کی وجہ سے, اور بہت ساری باتیں ہیں خدا کے کلام نے لکھی کہ جس کی وجہ سے ان کا 40 دن کا سفر 40 سال پر چلا جاتا ہے. سیم یہ چیزیں ہماری زندگی میں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. ہم بہت کچھ خدا سے چاہتے ہیں, ہم مانگتے ہیں, لیکن ہم اس لیول پر نہیں جاتے کہ جو لیول ہمارا خداوند ہم سے چاہتا ہے کہ تو اس لیول پر آ جائے تو میں یہ تیری زندگی کے اندر اس معجزہ کو, اس بات کو جاری کر دوں گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے خداوند کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بلڈ کریں, اپنے ریلیشن کو مضبوط کریں. اور وہ ریلیشن کس طرح سے مضبوط ہوگا جب ہم اس کی عبادت کریں گے. لکھا ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کے نام کو اپنی ہتھیلی پر. کتنا خوبصورت وعدہ ہے کہ جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں, جب اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو وہ خداوند ہمیں بہت پیار کرتا ہے, وہ ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے. صرف ایک انٹرونشن یہاں پر جو ہے ہمارے خداوند نے ہمیں بتائی ہے. ہم سب زیادہ لوگ نرسنگ سے ریلیٹڈ ہیں یہاں پر, اور ہم دیکھیں تو وہاں پر جو ہے ہم جب جاب پلیسز پر ہیں تو ہم نرسنگ کیئر پلان بناتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ 4-4, 5-5 چیزوں کے ہم الگ الگ سے ان کے کیئر پلان بنا رہے ہیں, اور ان کے کتنی 5-5, 6 انٹرونشن ان کے لیے لے رہے ہیں.
رسک آف فال لے لیں, 4-5 انٹروینشن ہیں, امپیئرڈ اسکن انٹیگریٹی لے لیں, اور جو بھی ہم سب جانتے ہیں کتنی انٹروینشن وہاں پر ہم لے رہے ہیں, لیکن ہمارا خداوند ہمیں صرف ایک ہی انٹروینشن دینے کے بدلے وہ ساری برکتیں دینا چاہتا ہے جو دنیا کا ہر شخص چاہتا ہے. ہاللیلویا, زوردار تالیاں خداوند کے لیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ایک انٹروینشن کو اپنی زندگی کے اندر لے لیں. جب ہم اس ایک انٹروینشن کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کریں گے تو میرے عزیزوں پھر وہ ساری برکتیں, جو روپے پیسے کی چاہیے, صحت تندرستی کی چاہیے, اولاد کی برکت چاہیے, بانجپن ہے زندگیوں کے اندر, اور پھر عمر کی درازی. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر ایک اچھی عمر گزارے. ہر شخص ایک لمبی عمر جو ہے وہ دنیا کے اندر پانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے بچے بھی دیکھوں, جب ان کے بچوں کے بچے دیکھا پھر کہتا ہے ان کے بچے بھی میں دیکھ لوں. تو خدا, لیکن یہ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے. جو میرا اور آپ کا خداوند ہے اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. وہ ہمارے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. رومیو 5ویں باب کے اندر اس کی 8ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ خدا اپنی محبت کی خوبی کو ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. میرے عزیزوں, ہم دیکھتے ہیں کہ عدم سے وہ زندگی سے نکل کر موت کے اندر داخل ہو گئے, لیکن میرے اور آپ کے خداوند نے صلیب پر اپنی جان دے کر ہمیں اس موت سے نکال کر زندگی کے اندر داخل کر دیا. آج موت نہیں ہے اس کے لوگوں کے لیے جس کے لوگ اس کے ساتھ اپنے ریلیشن کو مضبوط رکھتے ہیں, پوری طرح سے اس کے ایماندار لوگ ہیں. موت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, بلکہ وہ جب مسیح میں ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سوتے ہیں. ہاللیلویا. کتنا بڑا بات ہے کہ خدا جو موت عدن کے اندر پیدا ہوئی تھی, میرے اور آپ کے خداوند نے اپنے خون کے وسیلہ سے موت ہماری زندگی میں سے جاتی رہی اور ہمیشہ کی زندگی ہمارے لیے جاری کر دی گئی. ہاللیلویا. یہ ہے میرے عزیزوں میرا اور آپ کا خداوند جو ہمیں پیار کرتا ہے, جو ہم سے ایک ہی انٹروینشن چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے خداوند کی عبادت کریں. وہ آپ اپنے روم میں ہیں, آپ اپنے جاب پلیس پر ہیں, اپنے گھر کے اندر ہیں, اپنے چرچ کے اندر ہیں, ایجوکیشن کے اندر ہیں, جہاں بھی ہیں, خداوند کو ضرور وقت دینا سیکھیں. جب ہم خداوند کو وقت دیں گے تو وہ خداوند ہمیں وقت دے گا. لکھا ہے یعقوب 4 باب کے اندر لکھا ہے کہ خداوند کے تابع جاؤ, ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے. خداوند کے نزدیک ہو تو تمہارے نزدیک آ جائے. جب ہم خداوند کے نزدیک آتے ہیں تو خداوند ہمیشہ, کیونکہ اس نے اپنے لوگوں کے نام تو اپنی ہتھیلی پر کھود رکھے ہیں, وہ ہمیشہ سے چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے پاس آ جائیں. ہاللیلویا. تھک تو نہیں گئے؟ تھک گئے تو پیسے ختم کر دیں تھوڑی سی دیر میں بس. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کرسمس بالکل قریب ہے. ہم سب کرسمس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. لوگ دوستوں کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, ماں باپ کے لیے گفٹ خرید رہے ہیں. گڈ, اچھی چیز ہے, خریدنے چاہیے, گفٹ دینے بھی چاہیے, لینے بھی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز ہے, خداوند کے لیے کیا گفٹ ہم لے کر رہے ہیں. یہ میرے لیے بھی ہے, ہم سب کے لیے بھی ہے. کوئی گفٹ ہم خداوند کے لیے سوچا ہے کہ میں نے اس سال جو اپنے خداوند کا کرسمس منانا ہے تو میں نے جو ہے اپنے خداوند کو یہ گفٹ دینا ہے. اگر نہیں سوچا تو سوچیں, ابھی بہت دن ہے. کون سا گفٹ ہے؟ کیا خداوند کو ہمارے پیسے چاہیے؟ کیا خداوند کو اور کچھ چیز ہماری چاہیے جو ہمارے پاس ہے؟ ہم خداوند کو کیا دے سکتے ہیں؟ میرے عزیزوں, اپنے دل اور اپنی زندگیاں خداوند کو اس سال دینے کا خداوند سے وعدہ کریں. اور متی کی انجیل اور اس کے دوسرے باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پورب کے اندر جو مجوسی
ستارہ دیکھتے ہیں تو وہ وہاں سے چلتے ہیں ستارے کے پیچھے پیچھے اور یروشلم کے اندر آتے ہیں اور آ کر حدیث کو بتاتے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوگا وہ کہاں ہے، ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہیرودیس جب یہ بات سنتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، اپنے سارے سردار کہنوں کو، فقیوں کو، شرع کے جو عالم تھے ان کو بلاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ لکھا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ یہودا کے بیت لحم میں۔ میرے عزیزو، جو بیت لحم ہے، جو یروشلم سے بیت لحم ہے، وہ 6 سے 7 کلومیٹر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 6 سے 7 کلومیٹر، کچھ کہتے ہیں 7 سے 8 کلومیٹر جو ہے یروشلم سے جو بیت لحم ہے اتنے کلومیٹر پہ ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہر طرح کا علم رکھتے ہیں، جو ان کے پاس کتابیں ہیں، وہ انہیں سکھاتی ہیں، انہیں بتاتی ہیں کہ مسیح جو ہے وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ اسے سجدہ کرنے نہیں جاتے۔ وہ 6 سے 7 کلومیٹر سجدہ کرنے خدا ان کو نہیں گئے، لیکن وہ مجوسی جو پورب سے چلے ہیں، میرے عزیزو، انہوں نے اپنے دل بھی کھول دیے، اپنے ڈبے بھی کھول دیے اور اپنے ذہن بھی کھول دیے اور اس خدا کے حضور سجدے بھی کیے۔ ہاللیلویا۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ سوال ہم سب کے لیے ہے۔ ہم 6-7 کلومیٹر کی دوری پہ ہیں یا بالکل کہاں پہ کھڑے ہیں ہم اپنے خدا سے؟ یہ کوشچن ہے، یہ سوال ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اپنے خدا سے کتنے دور کھڑے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے خدا کو سجدہ کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے دل کے دروازے کھولے ہیں؟ کیا ہمارا جو اچھا خزانہ ہے اس کے ڈبے اپنے خدا کے لیے کھولے ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم نئے انسان بن کر نئے سال کے اندر اس کرسمس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرے عزیزو اس فاصلے کو کم کریں۔ یہ جو فاصلہ ہے اس کو دیکھیں، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور میں تم میں بسا ہوا ہوں۔ میرے عزیزو، ہمارے خدا کو دیکھیں، وہ ہمارے اندر جو ہے وہ رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی ہیکل بن جائیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی آرام گاہ بن جائیں، وہ ہمارے اندر سکونت کرنا چاہتا ہے۔ کیا ہم اس طور پر تیار ہیں کہ ہمارا خداوند ہمارے اندر سکونت کرے؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ ہمارا خداوند ہمارے اندر آ کر سکونت کرے، ہم اس کا مسکن بن جائیں اور میرے عزیزو وہ ہمارے ساتھ کھانا کھائے، اس کے ساتھ ہمارا ریلیشن ایک مضبوط ریلیشن بن جائے۔ میرے عزیزو، خداوند ہمیشہ سے اپنے لوگوں سے یہی چاہتا ہے۔ وہ آسمان کو چھوڑ کر زمین پر میرے اور آپ کے لیے جب اتر آیا تاکہ ہم اس کے حضور سجدے میں گر جائیں، اس کے حضور پوری طرح سے سرنڈر کر دیں اپنے آپ کو، کیونکہ لکھا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر پھر اگلی ورس میں لکھا ہے کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہے مانگو تمہارے لیے یہ ہے میرا علاقہ۔ ہم کہتا مانگو تو صحیح مجھ سے مانگ گرما قومیں تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخش دوں گا۔ آج ہمارے لوگ 2-2.5 مرلے 3 مرلے کے لیے ساری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں۔ ہم اس لیول پر نہیں اپنے آپ کو لے کر جاتے کہ مجھ سے مانگ گرما قومیں تیری میراث کے لیے۔ جو مانگتے ہیں خدا نے ان کو باقی قومیں میراث میں دے دی۔ یہودیوں کو آپ جا کر دیکھ لیں، ان کا 12 سال کا بچہ ہے، اس کو پوری شریعت یاد ہے۔ ان کے بچے اور ان کے بوڑھے پورا سیٹرڈے ہیکل کے اندر رہتے ہیں، انہیں تو سارا دن وہاں پر عبادت کرنی ہے، پرستش کرنی ہے۔ مجھ سے مانگ گرما قومیں تیری میراث کے لیے۔ پوری دنیا میں آج آپ کھول دیکھتے ہیں کسی حکومت ہے، خدا اپنے لوگ کو چاہتا ہے اس کے لوگ بھی مضبوط ہو جائیں اور اس ایک انٹروینشن کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔
نئے سال کے اندر اس کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ مضبوطی سے جو ہے وہ تھام لیں. اپنے خاندان میں جا کر اس بات کو شیئر کریں, ان کو کہیں کہ ایک ہی بات ہے, اگر وہ ہم نے کر لی تو پھر ہر طرح کی پریشانیاں ہماری زندگی میں سے, ہمارے گھرانوں میں سے, ہمارے انوائرمنٹ میں سے جہاں پر بھی ہیں ریموو ہو جائیں گے. ہاللیلویا. اور میرے عزیزو, میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج ہم سب نے اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے. خدا صاحب کو بڑی برکت دے. آمین.